Justice retired Nazir Ahmad Ghazi. ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام جناب حاجی ثناء اللہ صاحب، ان کے برادران کریم، مشائخ اعظام، علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، جناب صفدر علی محسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جتنے یہاں ہیں اتنا ہی باہر راہداریوں میں ہیں. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے وہ نہیں گنے جو یہاں سے لے کر آسمان تک ہے. کیا کہنے غازی صاحب، سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے سروں سے لے کر عرش تک فرشتوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اور وہ رحمت کی برسات کرتے ہیں اس محفل میں، اور اس وقت تک صاحبان وہ رحمت کا رکھتے ہیں جب تک وہ محفل اپنے اختتام کو نہیں پہنچ جاتی. کیا بات ہے. تو آج کی محفل تو اس لیے بھی میرے دل میں خیال آ رہا تھا. ثناء اللہ صاحب جب مجھے دعوت دینے گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے جو ہے وہ یہاں پہ خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عالم اسباب ہے. بظاہر تو حاجی ثناء اللہ صاحب یا ان کے بھائی جو ہے آپ لوگوں کو ٹکٹ تقسیم کریں گے، لیکن طلب جو ہے نا، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی طلب وہی مدینہ منورہ سے ہونی ہے. جن جن کے نام آنے ہیں میرا ایمان اور یقین ہے کہ وہیں سے ان کے نام جو ہے وہ طے ہو چکے ہیں. بس اناؤنسمنٹ یہاں سے ہوگی. درست. تو وہ ان خوش بخت نصیب، ان بلند نصیب والوں کو، ان بلند بخت لوگوں کو میری گزارش ہی ہوگی کہ جب وہ سرکار کی بارگاہ عالی قدر میں جائیں تو ان سب عشاق کا سلام آج کی اس محفل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیں. مجھے حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ ہر سال جو محفل ہوتی ہے، میں تو آج پہلی مرتبہ اس محفل پاک میں سعادت مجھے مل رہی ہے شامل ہونے کی، لیکن عرصہ ہوا میں مسلسل احباب سے سنتا تھا کہ ایک محفل جو ہے وہ نیشنل پائپ میں ہوتی ہے، بہت بڑی محفل ہوتی ہے، عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، بہت دیر تک وہ محفل جو ہے وہ جاری رہتی ہے. آج میں پہلی دفعہ اس محفل پاک میں مجھے سعادت مل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ساغر صدیقی کی یاد آئی. اور صفدر علی محسن جو ہے یہ ہمارے ملک کے ان چند لوگوں میں ہیں اسٹیٹ سیکرٹری شپ جو کرتے ہیں جن میں پڑھا لکھے بہت کم ہے. شاید یہ ایک ہوگا اور ایک آدھا اور ہوگا، باقی تو بس میں ان کو کہتا ہوں کہ نقب زن ہوتے ہیں. تو نقیب محفل جو ہے وہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. تو صفدر علی محسن آپ کے نظر میں کر رہا ہوں ساغر صدیقی کا شعر، کمال کی بات کی. یہ نعت لکھی اور آپ محسوس کریں گے سب اہل دل جو ہے، جن کے دل اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو فرح شادہ ہے نا. مجھے ایک دفعہ میں سی ایس پی افسروں کو، ابھی مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں بخاری صاحب تشریف لائے ہیں، تو یہ تو بہت ینگ ہیں، جن کو میں نے پڑھایا وہ سارے اب ریٹائر ہو چکے، چیف سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری بن کے وہ سب ریٹائر. تو میں ایک مرتبہ پڑھا رہا تھا اسٹاف کالج میں، لیکچر دینے گیا تو ایک صاحب بعد میں بیچارے فوت ہو گئے، چیف سیکرٹری تھے. مجھے کہنے لگے جی کہ مجھے ایک لفظ میں بتائیں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی مومن ہے. میں نے کہا بس ایک نشانی ہے، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس کے سامنے لیا جائے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ پھول کی طرح کھل جائے تو وہ مومن ہے. اللہ اکبر. ابھی مجھ سے پہلے قاری صاحب تنزانیہ کے کیا خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں اس خیال میں گم تھا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. 114 صورتوں شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ حضور کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ سارا قرآن الحمد سے والناس تک کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی نعت ہے، عربی زبان میں حضور کی نعت ہے. اگر میں یہ نعت سنانی شروع کروں آپ کو، وہ آیات کریمہ پڑھنی شروع کروں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پڑھتا جاؤں قرآن حکیم کی آیات، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اللہ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے.
تو ہم تو حضور کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک کہا سعد علی محسن، ہمارے ہاں بعض اوقات جہالت کی باتیں چل رہی ہیں دیر سے کہ وہ سیرت پاک پہ روشنی ڈالیں گے، نہیں، وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے، یہ کہنا چاہیے ہمیں۔ تو دوستو، چونکہ وقت مجھے احساس ہے کہ بہت زیادہ ابھی نعت خوان باقی ہیں، کچھ مقررین بھی، کی بات ہوئی تھی وہ ذرا کوئی ہاں ساغر صدیقی کی بات، بہت شکریہ۔ اب صدر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے تھوڑا نہیں، آپ بزرگ ہو سکتے ہیں، بوڑھے نہیں ہو سکتے ہیں کہ بسم اللہ۔ انہوں نے کہا ساغر صدیقی نے، ارشاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، اور لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، آپ میں سے ہر کوئی کہے لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں، اور نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے، اور لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو۔ دیکھیں نا، سید الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد پاک ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے نبی و آخر زمان اپنے محبوب کا امتی نہیں بنا دیتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اتنی شان ہے ان کی، جن کے لیے آسمان سے وہ جو نازل ہوتے تھے، جن کے کھانے، جن کی امت کے لیے، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تیرے محبوب کے بوٹ کے تسمے باندھوں، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یارو کبھی سوچو تم کتنے خوش بخت ہو، ہمیں نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے۔ وہ بیدم وارسی نے جی کمال کی بات کہی محسن، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر، تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ کیا بات ہے، ہماری نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج مجھے بتایا حاجی ثناء اللہ صاحب نے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے درباری شاعر ہیں، ان کے حوالے سے آج کی محفل یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی صحابی کے نام پہ وہ اپنی محفل رکھتے ہیں۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے سارے صحابہ 1,24,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو آپ نے فرمایا صحابی کل نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے پیچھے بھی چل پڑو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ اور آج ہماری بد نصیبی دیکھیے، FBR کا سابق چیئرمین کراچی میں چند ماہ پہلے اس نے خطاب کیا، پھر اس کو دہرایا اس بدبخت نے، اس نے بکواس کی، اس نے کہا یہ ریاست مدینہ کیا ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ ریاست مدینہ کیا تھی؟ جہالت تھی، وہاں ہسپتال کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، وہاں کوئی کالج نہیں تھا، وہاں کوئی سکول نہیں تھی، وہاں کوئی جو تھی سڑک نہیں تھی، وہاں کوئی ادارے نہیں تھے۔ میں نے 3 پروگرام کیے، پورے ملک میں کسی کو توفیق نہیں اس کی باتوں کا جواب دینے کی، میں نے 3 پروگرام چینل 24 پہ کیا، اور مختلف جہاں میں گیا، مختلف محافل میں گیا، مختلف سیمینار میں گیا، جا کے میں نے اس کے جواب اس بدبخت کو دیے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، میں ساری دنیا میں پھرا ہوا ہوں، ساری یونیورسٹیاں بھی دیکھی ہیں، لیکچر بھی دیے ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں جا کے، کسی یونیورسٹی کا کوئی وائس چانسلر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا ہر طالب علم جو ہے وہ اتنا قابل ہے کہ ستاروں کی مانند ہے؟ میں نے کہا مدینہ وہ یونیورسٹی تھی جہاں کے چانسلر کا یہ اعلان ہے قیامت تک اصحابی کا نجوم، یہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک سے ایک بڑھ کے صحابی۔ وہ تو ایک بکریاں چرانے والے عبداللہ بن مسعود چرواہے کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے دنیا کا سب سے بڑا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اتنی الگ فقہ عبداللہ بن مسعود ہے الگ سے، اتنے بڑے عالم، میں انہی کی باتیں سنانی شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جن کے حوالے سے آج یہ شیلڈیں حاجی صاحب دے رہے ہیں اپنے مہمانوں کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری نعت خواں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شفقت اور محبت کیا تھی، آپ ان کے گھر ایک دن تشریف لے گئے،
वाह। इनको ये थोड़े बाहर थे, पता चला कि सरकार आए हैं तो ये बस उनकी कैफियत आप सोच सकते हैं, उनका जी चाहता था कि उड़ के घर पहुंच जाए। गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपने कहा काब कोई शेर सुनाओ। अल्लाह। हज़रत काब बिन मालिक ने अपना शेर सुनाए, आपने फरमाया फिर सुनाओ, उन्होंने फिर सुनाए, आपने फरमाया फिर सुनाओ, तीसरी मरतबा आपने कहा सुनाओ मुझे शेर, सुनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए और क्या फरमाया, आपने फरमाया काब यार तुम्हारे शेर तो ऐसे लगता है कि काफरों के दिल में जैसे तुम तीर और नेज़ा चबो देते हो, ये तुम जो शेर बयान करते हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, एक और बात आपसे कहूँ, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमारी निस्बत गुलामी अल्लाह कायम रखे। इसका पता चलेगा जब 3.5 फुट नीचे जाएंगे ना, फिर तो पता चलेगा कि दरबार मुस्तफ़ा में हर एक चीज़ थी, मगर मैंने मुनीर ताजे गुलामी उठा लिया। ये हमारे सर पे जो निस्बत है ना, खुशा ये एजाज कह रहा है मुझे ज़माना गुलाम उनका, ज़हे मुकद्दर ज़हे ये निस्बत है मेरी पहचान नाम उनका। ये उस दिन पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी शान थी कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जब सब उम्मतियों को निकाल के जो दोज़ख में होंगे गुनहगार उनको जन्नत की तरफ लेके जाएंगे, तो कहते हैं कि इबलीस आता है हदीस में, इबलीस भी अपनी गर्दन ऊपर करेगा, वो कहेगा शायद मेरा भी काम बन जाए। तो दरोगा दोज़ख कहेगा या रसूलल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा भी अपना उम्मती मेरे खाने के लिए नहीं छोड़ा, सबको जन्नत में ले गए। हमारी निस्बत उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उस रहमतुल्लाह अलमीन से है। एक बात मैं आपको बता दूं काम की, और इसको अपने दिलों पे नक्श कर लो। रोज़ आपको पता है मैं कई बरस से रोज़ एक नारा लगाता हूँ कि हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ और सिर्फ सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसको अपने सीनों पे नक्श कर। दुनिया में 1,24,000 अंबिया किराम आए, 1,24,000 अंबिया किराम आए, जिनमें से 27 के अलावा हमें किसी का नाम भी नहीं पता। 315 थे, उन पर किताबें नाज़िल हुई, 4 किताबों के अलावा हमें 5वीं का नाम भी नहीं पता, कुछ साहिब के चंद सफ़े मिलते हैं। 1,24,000 अंबिया किराम, रसूलों में से, अंबिया में से, पैगंबरों में से किसी नबी, किसी पैगंबर की उम्मत ने अपने नबी से वो इश्क नहीं किया जो 1450 साल में इस उम्मत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। हर दौर में सहाबा ने, हर दौर में हुजूर के उम्मतियों ने, हम अमल में कमज़ोर रहे, इश्क में कभी कमज़ोर नहीं रहे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अलामा था, कोई शेखुल हदीस था, मुमताज़ कादरी को शेखुल हदीस था। पूरी 14.5 सदियों की तारीख इस बात की गवाह है कि जैसे फिदाकार और जानिसार सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुए, ऐसे किसी नबी को नहीं मिले। अल्लाहु अकबर। मैं बिल्कुल मुख्तसर आपको तारीख बता दूँ। बड़े उलमा बैठे हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मनों के मुकाबले में बनी इसराइल को लेके चले, जिनके लिए आसमान से खान नाजिल होते थे, मनोसलवा नाजिल होता था। आपने पत्थर पे मारा अपना आसा मुबारक तो चश्मे जारी हो गए थे। उनको इतनी नेमतें मिल रही, बैठे हुए खा रहे हैं वेले। जब मुकाबला हुआ तो क्या कहा, हज़रत मूसा ने कहा मुकाबला करने, कहने ना बाबा आप जाएं, आपका खुदा जाके लड़े, इन्ना हा हो ना कायदून, हम तो बैठ के तमाशा देखने वालों से, हम लड़ नहीं सकते आपके साथ। दूसरी मिसाल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, 11 हवारी थे आपके, 11 में से 10 तो पहले ही भाग गए जब हज़रत ईसा पकड़े गए, यहूदियों ने पकड़ लिया। जो 11वां था, जो बड़ा दावा करता था मैं बड़ा मुखलिस हूँ, वो बाद में पता चला ये 11वां में जसूस निकला है। अब आइए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मैदान बदर लगना वाला है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन अंसार को बिठा लिया, दोनों तरफ बैठे हुए हैं। वो बात तो मैं बाद में सुनाऊंगा, आपके बैठे हुए, इधर भी बैठे हुए, उधर भी बैठे हुए। हसन रज़ा खां का एक शेर बड़ा याद आ गया। वो गए एक महफिल मिलाद में, आपकी तरह इस तरह महफिल थी। हसन रज़ा खां ने कहा कि शाह खूबा आएगा। वो कहते हैं ना कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, इस तरह की नातें होती हैं जिसका मफहूम है। और हमारा ईमान है कि मकीन गुंबद खजरा अपने हर उम्मती को जानते हैं, पहचानते हैं, और जहाँ कोई दुरूद पड़ता है हजूर से उसको मुलाजा फरमा रहे होते हैं। मेरी बात शायद कोई ना माने, अल्लामा इकबाल की बात तो माननी चाहिए। अल्लामा कहते हैं न्याजुद्दीन के नाम खत लिखा, कुर्बान जाऊँ
یہ ہے علامہ اقبال. اور ہماری بد نصیبی آج کے 2 ٹکے کے ملا اٹھتے ہیں بعض اور وہ کہتے ہیں اقبال تو کافر تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اس اقبال کو جو کیا کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. وہ تو نماز ہی تب پڑھتا ہے جب سرکار اس کے قلب میں آتے. تو نیاز الدین کے نام خط لکھا علامہ اقبال نے، کہا میرا ایمان یقین اور عقیدہ ہے کہ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، آج بھی اسی طرح اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں، نواز سکتے ہیں اور قیامت تک نوازتے رہیں گے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا علامہ صاحب یہ تقریر آپ باہر کیوں نہیں کرتے حمایت اسلام کے بڑے جلسے میں جا کے؟ علامہ نے کہا یار مجھے ڈر لگتا ہے کم ظرف لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہوں گے وہ اعتراض کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور گنبد خضرا میں بیٹھے ہوئے سب کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں اپنے ہر امتی کو اسی طرح پہچانوں گا جس طرح 5 کلیانہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا جس کی 5 جگہ سفید ہوتی ہے، جس طرح اس کا مالک اس کو ہزاروں گھوڑوں میں پہچانتا ہے، میں اپنے ہر امتی کو اس طرح پہچانتا ہوں. یہ ہے ہماری نسبت، یہ ہے ہمارا مقام سید عالمین صلی اللہ. اور آپ کے لیے بتاؤ حسن رضا نے بڑی خوبصورت بات کہی جی. اس نے کہا شاہ خوباں آئے گا ہر راہ میں میلہ لگا. صفدر محسن کہتا ہے جتنے ادھر ہیں اتنے ہی راہداری میں ہیں اتنے ہی باہر ہیں، سارے لوگ اندر آ جائیں. اندر وہی آئے گا جس کو اجازت ملے گی. جہاں جہاں جس حالت میں ہے سرکار کا ذکر کرتا ہے. شاہ خوباں آئے گا ہر راہ میں میلہ لگا اور کاسا لیے لاکھوں گدا، کچھ اس طرف کچھ اس طرف. ہم گدا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں، ان کا کھاتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا کھاتے ہیں، ان کا پیتے ہیں، نام لے لے کے ان کا جیتے ہیں، اور حاصل عمر ہیں وہی لمحے یاد میں ان کی جو بھی بیتے ہیں. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بٹھایا، مہاجرین ہیں ادھر انصار ہیں، پوچھا میدان بدر لگنے والا ہے مشورہ دو. تو اب صحابہ اٹھے اور سب سے پہلے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. اب میں یہ عرض کر دوں یہاں حضور کے صحابہ کتنے قابل لوگ تھے، دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. ایک لیٹسٹ کتاب ہے لکھی ہے سویڈن کے پروفیسر ٹور آنڈری، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مین اینڈ ہز فیتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ایمان یا ان کا عقیدہ یا ان کا دین، یہ اس کا مفہوم ہے. اس میں لکھتا ہے کہ میں نے جب ہم بچپن میں تھے تو ہم جاتے تھے گرجوں میں جا کے اپنے پادریوں کی باتیں سنتے تھے، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نفرت ہو گئی تھی دل میں، ان کے بڑے ہمارے دل میں قبض ہو جاتی تھی ان کا نام سن کے. کہتے ایک دن میں نے سوچا کہ ہم اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں ہم کیوں نہ پڑھیں ان کو. کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، پھر آپ کے ساتھیوں کو پڑھا. کہتے جب میں نے پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. ٹور اینڈرے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. اللہ اکبر. میں تو اس طرح پہچان. اور ساری کتابیں تورات، انجیل، زبور، ہندوؤں کے قرآن، جتنی مذہبی کتابیں سیمیٹک نان سیمیٹک، جو آسمانی یا کتابیں جو آسمانی نہیں، ہر کتاب میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانیاں بتائی گئی. ایسے نہیں قرآن نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ایسے نہیں. کالکی اوتار جو ہندو نے کتاب لکھی ہے بہت بڑے نے، ڈاکٹر دیو پرکاش نے جو لکھی ہے الہ آباد یونیورسٹی کا جو ہے، اس نے کتاب لکھی. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ پہلی کتابوں میں ہمارے پرانوں میں موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نجم ہدایت کے نام پہ آج کی یہ محفل میاں صاحب نے رکھی ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ متعارف کرانا چاہیے. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا میدان بدر لگنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. کیا عرض کی؟ حفیظ جلندری کے اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے. حفیظ جلندری نے اس کا مفہوم جو انہوں نے عربی میں الفاظ کہے تھے اس کا ترجمہ کیا. کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، اٹھے مقداد اور یہ عرض کی ہے ہادی عالم
نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو زیر کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ کہا یا رسول اللہ آپ میدان میں نکلیے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے۔ اور صحابہ نے قربانیاں نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کس طرح صحابہ قربان ہوئے، باتیں بتانی شروع کروں، ان کے واقعات آپ کو بتانے شروع کروں، اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان پاک کا کچھ حصہ شہید ہوا تو وہ اس طرح کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنی پشت کا جو پشت تھی ان کافروں کی طرف کی ہوئی، اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکڑا ہوا تھا، کہتے ہیں لگتا ہے انسان نہیں ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا انسان تھا، سارے تیر اپنی پشت پہ سہ رہے تھے۔ حضور کو جیسے عشاق ملے ایسے کسی نبی کسی پیغمبر کو نہیں ملے، اور یہ گناہگار امتی، یہ گناہگار ہے، ہم عمل میں کمزور رہے، عشق میں ہم کبھی کمزور نہیں رہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو بھی سنتے جائیے، اور ایک آخری بات کہ ہم یہ محافل کیوں منعقد کرتے ہیں، بس اس پہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک اور بات، ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا، کسی نبی نے اپنی امت سے وہ پیار نہیں کیا۔ اب دوسرا پہلو، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے، رسولوں میں سے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول نے اپنی امت سے وہ پیار نہیں کیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے، یہ جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عطر سے رات کو امت کے لیے جب روتے تھے آواز نکلتی تھی، لگتا تھا جیسے ہانڈی میں گوشت ابل رہا ہو، اس طرح کی آوازیں پیدا ہوتی تھی۔ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے غاروں میں جو روتے تھے تو وہ کس کے لیے؟ وہ تو تخلیق باعث تخلیق کائنات تھا ان کا وجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، یہ ساری کائنات تو آپ کے لیے پیدا کی گئی، وہ میرے اور آپ کے لیے روتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کی، جب دنیا سے گئے تو اس وقت بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے گئے، اور اب بھی ہر لمحہ گنبد خضرا سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی پہ ہوتی ہے۔ جب وہ درود پڑھتا ہے تو ہمارا فرض نہیں پڑتا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی رات کو اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی پیش کر کے دیکھو، پھر دیکھو اس کے نتائج، اس کے فروٹس کیا ملتے ہیں، کیا چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لوگ آتے ہیں بہت، مجھے بھی ٹیلی وی پروگرام میں لوگ ملتے ہیں، خواتین حضرات بہت ملتے ہیں، وہ جی کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت 2 نفل پڑھو، اور وہ جو تحفہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو، پھر دیکھو تمہیں کیا نتائج ملیں گے۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ سب سے بڑا نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، کی پاگلانی گل کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے گا تو تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو تہجد پڑھے گا۔ تو رات کو اٹھ کے یہ ہمارا جو تعلق ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب آخری بات، یہ محفل میاں صاحب بہت خرچ کرتے ہیں ہر سال، اور میں نے آج دیکھا بہت لمبا لنگر، سارا معاملات، مہمان نعت خوانوں کی خدمت ہو رہی، یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں آتے ہیں محفل نعت میں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل جگہ جگہ ہوتی ہے؟ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے ہیں اور چہرے پہ پریشانی کے آثار آتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ صحابہ کو صفدر علی محسن جی حضور، میاں ثناء اللہ صاحب، صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی، جی کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کی اپنی بیگم سے ناچاکی ہوگی، لڑائی ہوگی، میاں بیوی ناراضگی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت بلال حبشی، آپ نے آ کے ان کی عالیہ کو کہا کی گل ہے تو بلال نہ کیوں لڑی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال سے نہ لڑنا، بلال ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو جائے۔ یہ مقام ہے اللہ اکبر، بلال کا مقام یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی ہے۔ جو بلال کو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، میں نے تقریر کی جی جا کے ویسٹ میں، امریکن امبیسڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو دلچسپ بات سناؤں، اور پیر نصیر الدین صاحب نے مجھے کہا کہ ماں کدے کسی نے منیا نہیں تھے، آج میرے ہاتھ کھڑے میں تو مان گیا۔ یہ واقعہ میں نے وہاں پہ سنایا۔ میں نے کہا سنو، 1960 تک امریکہ میں لکھا ہوتا تھا بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ،
یعنی گاڑی کے ڈبوں پہ لکھا ہوتا اس میں کالا اور کتا نہیں داخل ہو سکتا. کلبوں کے باہر لکھا ہوتا تھا کالا اور کتا اس کلب میں داخل نہیں ہو سکتا. ان کے لیے الگ ڈبے ہوتے تھے. تو میں نے کہا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اوباما جو ہے یہ امریکہ کا کالا صدر کیسے بن گیا؟ تو سب لوگ حیران تھے. میں نے کہا یہ اس لیے بنا کہ اللہ کے محبوب نے خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے کہا کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت, لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی. کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں الا بتقوی, سوائے تقوی کے. اور پھر دکھایا کیا؟ بلال آج ہمیں سب سے بڑی فتح حاصل ہوئی ہے, ہم نے مکہ فتح کیا, اللہ کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کی توحید کا اعلان کرو. یہ ہے مقام. میں نے کہا وہاں نہ مقام ہوتا, بلال حبشی کو دیا ہوا تھا تو اوباما صدر نہ بنتا, اس کی تو حیثیت کتے کے برابر ہوتی. میرے آقا نے کالوں کو یہ حیثیت. یہ جو اتنا بڑا آج کالے جو ہیں وہ امریکی حکومت میں برابر گوروں کے آ گئے, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اب حضرت ابو ذر غفاری تھوڑے پریشان لگ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی باتیں جانتے ہیں. جانتے تھے نہیں, جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ, ہمارا یقین, ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہتھیلی کے اوپر ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رحمت اللہ علیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک خیال پریشان کر رہا ہے. جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے زہد میں, تقوی میں, ورع میں, شجاعت میں, شاید ان بلندیوں تک ہم نہ پہنچ سکے ہوں. اور پھر جب کل جنت میں جائیں گے تو یا رسول اللہ آپ کتنی بلندیوں پہ ہوں گے, ہم پتہ نہیں کس جگہ ہوں گے. یہاں تو آپ کی ہر لمحے زیارت ہوتی ہے, وہاں آپ کی زیارت ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی, آپ کا قرب نصیب ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ گھروں کو جاؤ تو اس کو سوچتے چلے جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر یقین رکھو, 3 مرتبہ فرمایا ابو ذر یقین رکھو, ابو ذر یقین رکھو, المرء مع من حب. آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں کہ جیسے جمپ نہیں لے کے آدمی اٹھتا, ایک دم تیزی سے اٹھتا ہے, ایسے ابو ذر غفاری اٹھے اور حضور کے سینہ اطہر سے لپٹ گئے. اور کہتے ہیں معلوم نہیں کتنی دفعہ بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, ہم اس لیے یہ محفل کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, آج آخری بات آپ سے کر رہا ہوں. واقعات آپ کو میں نے سنا دیے. سازشیں ہو رہی ہیں اہل بیت اطہار کے بارے میں, لوگوں کے ذہنوں اور قلبوں میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اہل بیت اطہار کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے. پچھلے اتوار کو میں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا جس میں ہزاروں لوگ تھے اور تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء تھے, سب مفتیان کرام جمع تھے, سب لوگ جمع تھے, سرکاری غیر سرکاری سب. میں نے حدیث بیان کی آخر میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا میں 2 چیزیں بھاری تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. ان کو جب تک تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. حدیث بیان کی اور میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے, یہ کشتی نوح کی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اب میں جب تقریر کر کے اترا ہوں سٹیج سے تو مجھے ایک اور جگہ پہنچنا تھا, تیزی سے میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب آئے, عالم دین بڑے, اور سفید داڑھی, سفید بھویں, کافی عمر کو 80 سال کا ہوگا. ٹھہرے جائز صاحب. میں رک گیا, میں نے کہا جی کیا بات؟ کہنے لگا یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے حدیث کے الفاظ دہرا دی. میں نے کہا شاید یہ بھول گیا ہے, یہ سنا نہیں. کہنے لگا کوئی حدیث نہیں, اسی نہیں من دے. میں نے کہا بدبخت تیرے نام مننے سے کیا ہوتا ہے, ساری دنیا مانتی ہے, ہر کلمہ کو مانتا ہے. اس طرح کی سازشیں ہماری محافل میں, ہماری مجالس میں, خدا کے لیے ایسے لوگوں کی بات مت سنو جو اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرتے ہوں, ان کی شان کے خلاف کوئی بات کرتے ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں بھائی جو اللہ کے ولی کامل جو ہے ان کا جب نام آئے تو ہماری گردنیں جھک جاتی. ابھی حق فرید یا فرید کے نام نہیں آپ لگا رہے تھے. ہم تو اولیاء کرام کا احترام کرنے والے لوگ ہیں بھائی, ہم تو اہل محبت ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے نا
وہ یہ سمجھو، سراج منیر میرے دوست نے کہا تھا ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، کیا کہنا ہے؟ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ ہائے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سیکھو۔ اور دوستو آخر میں میرا معمول ہے حافظ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دعائیہ اشعار سے میں بسم اللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ واہ واہ، آپ سب کے دل کی آواز، یہ آپ کی میں وکالت کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، محمد صلی اللہ ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، ہائے کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، سوالی، جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، آہا جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، اللہ اکبر، وہیں لے کے آیا ہوں پھولوں کے گجرے، آہا وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی۔ اور یا رسول اللہ کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی۔ کشمیر میں خون بہہ رہا ہے، فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، ہندوستان میں بہہ رہا ہے، برما میں بہہ رہا ہے، اس امت کے ساتھ جو جو مظالم ہوئے، جو جو یہ ہماری تاریخ خون سے آلودہ ہے، ہمیں مارا لوگوں نے۔ آج کے لوگوں کو نہیں پتا، ہم پیغام جو اسلام کا محبت کا جو ہے دنیا کو دیتے ہیں، تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی گوانٹانامو بے نہیں بنایا، ہم نے کہیں ہیروشیما پہ بم نہیں گرایا۔ تو یا رسول اللہ کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی۔ اب آپ نے آمین کہنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر، آمین، یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔